اس وقت مختلف مساجد میں مختلف جگہوں کے اوپر استقبال رمضان کے حوالے سے مختلف محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، کیونکہ رمضان بالکل قریب ہے۔ تو رمضان سے پہلے یہ استقبال رمضان کی جو محافل ہوا کرتی ہیں، جو مجالس ہوا کرتی ہیں، یہ دراصل ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا مہینہ ہمارے قریب آنے والا ہے۔ یہ رمضان کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیا گیا رمضان کے روزوں کا رکھنا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پچھلی جتنی امتیں تھیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ مقصد آخر میں بیان کیا، لعلکم تتقون، ان 30 دنوں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی تبدیل ہو جائے، بندہ مومن متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ تو جو رمضان کے ان روزوں کا مقصد حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے، وہ پرہیزگار ہو جاتا ہے، یقین کیجئے وہ خوش نصیب ہے۔ یہ 12 مہینے انسان کے اوپر جو 11 مہینے ہیں، دل کے اوپر ایسے داغ، ایسے دھبے چھوڑ کے جاتے ہیں جن کا اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان 11 مہینے گناہوں کی دلدل میں اپنی زندگی کو گزارنے والا، یہ انسان جو کہ شب و روز گناہوں کی دلدل میں رہنے والا، یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم، اللہ رب العالمین کا انعام اور احسان کہ اللہ رب العالمین نے سال میں ایک مہینہ رمضان کا رکھا ہے کہ جس میں بڑے سے بڑا گناہگار ہو، سیاہکار ہو، وہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے آگے گر جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا، ورنہ کتنے ہی لوگ اللہ کی قسم اس مسجد میں، آپ کے جاننے والے محلے میں، اڑوس پڑوس میں، آپ کے خاندان کے اندر ایسے ہوں گے جن کو یہ سال رمضان نہیں مل پائے گا۔ ہم تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم یہ رمضان رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ تمام اہل ایمان کی قسمت میں لائے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر مغفرتیں فرماتے ہیں۔ میں نے کہا کہ رمضان کے روزوں کا مقصد لعلکم تتقون، میری اور آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ اچھا، جس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد اپنی اصلاح کر لی، گناہوں کو چھوڑ دیا اور واپس ایک ایسی زندگی میں آیا جو توبہ کے بعد کی پاک صاف زندگی تھی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مدینے کے امام، ناطق وحی، پیغمبر ذیشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پوری زندگی میں اس نے جتنے گناہ کیے تھے، ان رمضان کے 30 روزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ روزے ہوتے ہیں جو تقوی کے ساتھ رکھے جائیں، جن روزوں کو رکھ کے بندہ جھوٹ نہ بولے، جن روزوں کو رکھنے کے بعد بندہ غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے، یہ روزے اس کے پچھلے سارے ہی گناہوں کو معاف کرا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ، کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو رمضان کا روزہ بھی ملے گا، رمضان کا مہینہ بھی ملے گا، لیکن یہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکیں گے۔ حالانکہ رمضان اتنا رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ کہ میرے نبی نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے، فرمایا فتحت ابواب الجنہ، رب جنتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، وسلسلت الشیاطین، سر کے شیاطین کو اللہ قید کر دیتا ہے، اللہ جکڑ دیتا ہے۔ یہ تمام کے تمام انعامات اس لیے کہ بندے کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن اتنے قیمتی مہینے کو پانے کے باوجود بھی میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی بدنصیب اپنی بخشش نہ کرا سکا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ بدنصیب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ،
कितने ही रोजादार ऐसे होंगे जिन्हें उनके रोजों का कोई अजर नहीं मिलेगा। वकम मिन क़ाइमिन लैस लहू मिन क़ियामिही, कितने ही रातों के क़याम करने वाले, तरावी पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, रातों को खड़े होने वाले ऐसे बदनसीब भी होंगे जो पूरी रात का क़याम भी करेंगे लेकिन अजर कोई नहीं मिलेगा। क्यों भाई? पूरी रात का क़याम भी किया, पूरी दिन के रोजे भी रखे, मेहनत भी की, मुशक्कत भी की, इन्हें तो जन्नत मिलनी चाहिए थी, लेकिन दिन भर भूखा रहने के बावजूद, रातों को क़याम करने के बावजूद, मेरे नबी का फरमान है इन्हें कोई अजर नहीं मिलेगा सिवाय भूख को बर्दाश्त करने के और रात में अपने थकाने के। इन्होंने कुछ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इनका रोजा इनसे झूठ ना छुड़ा सका। रोजा रखकर झूठ बोलता था, रोजा रखकर मुसलमान की गीबत करता था, रोजा रखकर पूरा दिन नमाजों को छोड़ता था। रब को ऐसे रोजों की कोई हाजत नहीं। सोया हुआ है क्या भाई? क्या मसला है? मसला यह है कि इसको रमजान के अंदर, रोजों के अंदर सोने की आदत है। बाहर जाएगा, धूप गर्मी का मसला होगा, रोजा खराब होगा, लिहाजा फजर की नमाज पढ़ के ऐसा सोता है कि नमाज से, मगरिब से पहले उठता है। इसका कोई रोजा रब की बारगाह में कबूल ही नहीं होगा, क्योंकि रोजा बाद में, नमाज पहले है। तमाम के तमाम मामलात में अल्लाह की कसम नमाज वो सरे फहरिस्त है। ये कैसा रोजेदार है, ये कैसा हाजी परहेजगार जो नमाज नहीं पढ़ता। रोजे का टाइम पास हो रहा है कहां पे? वीडियो गेम की दुकान पे, मोबाइल टेलीफोन के ऊपर, टीवी स्क्रीन के सामने। ये तेरा रोजा है। अपने आप को भूखा भी रखा, प्यासा भी रखा, रातों में क़याम के लिए खड़ा भी हुआ, लेकिन रब ने इसे कोई अजर नहीं दिया। हालांकि अजर इतना था, मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी ना, मन साम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। और दूसरी जगह मेरे नबी ने फरमाया, मन क़ामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोजा रखा, रब इसकी भी बख्शिश फरमाएगा। जो ईमान एहतिसाब के साथ तरावी पढ़ेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, क़याम करेगा, रब इसकी भी बख्शिश फरमाएगा। लेकिन वो बदनसीब फिर अपने बारे में देख ले कि मैं रोजा भी रखता हूं जनाब, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, तरावी भी पढ़ता हूं, लेकिन उसके बावजूद बख्शिश नहीं हो रही, रब राजी नहीं हो रहा, जन्नत के दरवाजे नहीं खुल रहे। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, चूंकि अभी रमजान शुरू नहीं हुआ, रमजान अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तकरीबन 15-16 दिन बाकी हैं। रमजान से पहले आपसे बात डिस्कस करने का मकसद यह है कि पिछले जितने रमजान और जिस तरह से मैंने गुजारे हैं, ये रमजान खुदा के वास्ते उस तरह नहीं गुजारना, ये रमजान उस तरह नहीं गुजारना। ये रमजान प्लानिंग के साथ इंशाअल्लाह हम रमजान के महीने में दाखिल होंगे, पहले से इसकी प्लानिंग करेंगे। कोई मेहमान आ रहा होता है ना घर में, उसकी पहले से प्लानिंग होती है, पहले से घर को सजाना शुरू कर देते हैं, घर के अंदर जो चीजें नहीं होती उन चीजों को लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक बड़ा मेहमान आ रहा है। यकीन करो रमजान एक बड़ा मेहमान है, बड़ा महीना है। इस महीने के आने से पहले अभी से इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मेरे नबी के सहाबा 6 महीने पहले से रमजान की तैयारी करते। असलाफ इनके बारे में आता है कि 6 महीने पहले से रमजान की तैयारी शुरू कर देते और रमजान के बाद 6 महीने तक अल्लाह से उन रोजों की कबूल होने की दुआ मांगते, जो कमियां हो गई उन पर इस्तगफार करते। तो अभी रमजान आने वाला है, हमने रमजान के आने से पहले रमजान की तैयारी करनी है, उसको वेलकम कहना है, खुश आमदीद कहना है। उसके लिए मैं देखूं कि मेरी सुस्तियां कहां कहां पर है। सबसे पहली सुस्ती मैं अपने अंदर ढूंढूं, कहीं मेरे अंदर नमाज बाजमात पढ़ने की सुस्ती तो नहीं। सबसे पहली सुस्ती, क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों ये बात तयशुदा है, यकीनी है कि बंदा अगर मुसलमान है तो उसे नमाज पढ़ना होगी। मेरे नबी ने फरमाया, बैनल आबदी वल कुफ्र तर्कुस सलाह, बंदा मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क नमाज का है। तू लाख कहता रहे मेरा नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है, मुसलमान, अगर तू नमाज नहीं पढ़ता इस्लाम से तेरा कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा मैं अपने अंदर ढूंढूं कहीं मेरे अंदर नमाज की सुस्ती तो नहीं। रोजे तो 30 रखता हूं लेकिन नमाज कोई नहीं पढ़ता, तो याद रखिएगा ऐसे रोजे अल्लाह को कबूल नहीं है, ऐसे रोजे रखने अल्लाह को कबूल नहीं है। अपने अंदर सबसे पहला चेंज लाना है कि नमाज पढ़नी है। अच्छा, दूसरा, चूंकि मेरे सामने जो लोग मौजूद हैं वो तो सारे ही नमाजी हैं, नमाजियों को नमाज की क्या दावत देना। हाँ, इन नमाजियों में कुछ मेरे जैसे सुस्त मौजूद हैं जो जमात की परवाह नहीं करते।
جو جماعت کی پرواہ نہیں کرتے. یاد رکھیے مسلمان مرد کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ اس کی نماز مسجد میں امام کے پیچھے ہوگی، جماعت سے ہوگی، ورنہ نماز ہی کوئی نہیں. مدینے والے امام کا فتویٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سمع النداء، جو کانوں سے اذان کی آواز سننے کے باوجود مسجد میں آ کے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی نے فرمایا فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہوگی. وہ اپنی لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، جماعت جانے کے بعد اس کی کوئی نماز نہیں. الا بعذر، ہاں اگر کوئی شرعی عذر تھا، سویا ہوا ہے، فجر کا الارم بھی لگایا، سب کچھ کرنے کے باوجود اس کی آنکھ نہیں کھل پائی، اٹھ کے اپنی نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن پوری رات جاگنے والا، دن بھر مارکیٹوں میں گھومنے والا، اپنے دفاتر میں بیٹھنے والا، اپنی دکانوں پر، اپنے ہوٹلوں پر بیٹھنے والا، بیوی بچوں کی گیدرنگ میں بیٹھنے والا، اور ٹی وی کے آگے بیٹھنے والا، میٹنگز کے نام پر اپنے وقت کو برباد کرنے والا، اگر فرض نماز جماعت سے چھوڑ دیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں. لہذا نماز کی عادت اپنائیے جماعت کے ساتھ. جتنی بھی مصروفیات ہیں ان تمام کی تمام مصروفیات کو چھوڑ دیجئے، اذان کی آواز سنیے اور سیدھا مسجد پہنچیے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے، ہمارے درمیان موجود ہوتے، جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں آتی، اللہ اکبر، اے بندہ مومن، تیرے کاروبار سے، تیری بیوی بچوں سے، تیرے گھر بار سے، ہر چیز سے بڑا اللہ ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذان کی آواز سننے کے بعد اللہ کے نبی ہم سے ایسے بے پرواہ ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی کوئی نہیں. اب نماز کی تیاری شروع ہو رہی ہے، وضو شروع ہو رہا ہے، مسواک شروع ہو رہی ہے، مسجد پہنچ کے پہلے نفل ادا کیے جا رہے. پھر ایسی نماز کا اہتمام میرے محترم بھائیوں، یہی تو وہ نماز ہے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا جو تمہیں بے حیائی سے بچاتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ چونکہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں، خضوع نہیں، اہتمام نہیں. نماز تو برائی اور منکرات سے بچانے کے لیے آئی تھی. یہ کیسا نمازی ہے جو نماز پڑھنے کے باوجود برائیوں کے اندر، منکرات اور فحاشی میں مبتلا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، میری نمازیں مجھے برائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ میری نمازیں مجھے گناہ سے کیوں نہیں روک رہی؟ چونکہ میرے محترم بھائیوں، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں، بس ایک پریکٹس ہے، ایک عادت ہے. نماز عادت نہیں ہے. نماز اللہ رب العالمین سے ملاقات ہے، اللہ رب العالمین سے مناجات ہے، اللہ رب العالمین سے بات چیت ہے، اللہ کے آگے اپنی فریاد ہے. نماز کو ترجمے سے یاد کیجئے اور رب کے آگے کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کیجئے. یقیناً یہ وہ نماز ہے جو برائیوں سے روک لے گی. یقیناً یہ وہ نماز ہے جو گناہوں سے روک لے گی. یقیناً یہی وہ نماز ہے جو جنت کی کنجی ہے. یہی وہ نماز ہے جو رب کو پسند آئے گی. لہٰذا میرے محترم بھائیوں، استقبال رمضان، پہلی چیز کہ اپنی نمازوں کو جماعت سے پڑھنا سیکھیے. بڑی سے بڑی کوئی مصروفیت ہے، اس مصروفیت کو یہ کہہ کے چھوڑ دیجئے کہ رب کے آگے تو بہت چھوٹی ہے، میرا رب بہت بڑا ہے، تیری کوئی اوقات نہیں. دکان، مکان، گھر بار، بیوی بچے، اللہ کی قسم سب کچھ چھوٹے، رب سب سے بڑا ہے. لہذا اس عادت کو ابھی سے پختہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے فرض نماز جماعت سے نہیں چھوٹے گی. دوسری بات، غیبت، چغل خوری، جھوٹ بولنا، الزام تراشی، بہتان بازی، یعنی یہ جو زبان ہے نا، زبان کو درست استعمال کیجئے. یہ زبان نیگیٹو بہت چلتی ہے، برائیوں میں بہت چلتی ہے، گناہوں میں بہت چلتی ہے. اپنی زبان کو لگام دینا سیکھیے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک صحابی آیا کہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنی زبان کو پکڑا اور کہا میرے صحابی اپنی اس زبان پر، اس گوشت کے ٹکڑے پر قابو پا لے. اس گوشت کے ٹکڑے پر قابو پا لے تو فلاح پا جائے گا. یعنی نصیحت مختصر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کی میرے صحابی اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ. چونکہ میرے محترم دوستوں، یہ زبان ہی تو ہے جو گناہ کراتی ہے. یہ زبان ہی غیبت کرواتی ہے، زبان جھوٹ بلواتی ہے، زبان بہتان بنواتی ہے، زبان الزام تراشی کراتی ہے. اس زبان کو جس نے قابو پا لیا، میرے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے. میرے نبی نے فرمایا تم دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ایک اپنی شرمگاہ کا درست استعمال کرو گے، دوسرا زبان کا درست استعمال کرو گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں.
دو چیزوں کے درست استعمال سے میرے نبی نے جنت کی گارنٹی دی ہے میرے محترم بھائیوں، ان میں ایک زبان ہے۔ زبان کا درست استعمال کیجیے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت دیجیے۔ بہتان بازی میں، الزام تراشی میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں آج ہمیں مزہ آتا ہے۔ ایک دو چار دن پہلے میں ہوٹل پہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ہم زلف ہیں، تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے خواتین میں غیبت کی بڑی عادت ہے۔ میں نے کہا یار اب یہ ایسا دور نہیں ہے، اب دور تبدیل ہو گیا ہے۔ خواتین میں عادت وہ اپنی جگہ بالکل ہے، لیکن یہی عادت سیم آج مردوں میں بھی موجود ہے۔ کون سا مرد ہے مجھے بتاؤ تو ذرا جو غیبت نہیں کرتا؟ وہ مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کی قسم غیبت ہو رہی ہوتی ہے، دو لوگ بیٹھے ہوئے تیسرے کو یاد کر رہے ہیں، برے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں، اور کہنا یہ ہے کہ ہم کوئی غیبت تھوڑی کر رہے ہیں، یہ عمل اس میں ہے جس کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں۔ او بھائی اگر عمل اس میں نہیں ہوتا پھر وہ بہتان ہوتا، الزام ہوتا۔ آپ نے غیبت ہی تو کی ہے اس کی۔ غیبت وہ ہے جو مجلس کے اندر جو بھائی موجود نہیں، جس کا تذکرہ وہ سننا پسند نہیں کرتا، اس کے عیب، اس کے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اور غیبت کس چیز کا نام ہے؟ غیبت کے سر پہ کوئی سینگ ہوتا ہے؟ دو بندے بیٹھے ہوئے، تیسرا بندہ وہ جو مجلس میں موجود نہیں، اس کے گناہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی برائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور یار وہ بتاؤ تو ذرا کون مجلس میں ایسا موجود اللہ کی قسم جس کی زندگی گناہوں سے خالی ہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن، وہ آدم کے تو سارے ہی جتنی اولاد ہیں ہم سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین توابون، بہترین گناہ گار وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے اللہ سے توبہ کر لے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاں گناہ گار وہ ہے جس کا گناہ ڈکلیئر ہو جائے، لوگوں پر واضح ہو جائے۔ سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے؟ ہمارے ہاں گناہ گار وہ ہے جس کا گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے، اور دوسرا بڑے سے بڑا گناہ گار لیکن لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا، یہ پرہیزگار حاجی۔ وہ یار ایسا نہیں ہے، تو بھی گناہ گار ہے، وہ بھی گناہ گار ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تیرے عیبوں پر، گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو بھی گناہ گار ہے، تجھے رب کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ میرے اللہ، صبح سے شام تک گناہوں کے اندر دھسا ہوا، اللہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہوں، لیکن اللہ تو نے لوگوں پر ظاہر نہ کیا۔ میرے رب یہ تیرا احسان ہے۔ ربا جس طرح تو نے یہاں پر لوگوں میں میرے عیبوں پر، میرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اللہ کل قیامت کے دن بھی میرے عیبوں پر پردہ ڈال دینا۔ اگر تیرا کوئی بھائی گناہ گار ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، خدا کے واسطے اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے مت بیان کرو۔ اتنی محبت ہے اس بھائی سے، تنہائی میں لے جاؤ، اکیلے میں لے جاؤ، خلوت میں بٹھاؤ، میرے بھائی تیرے اندر یہ گناہ ہے، اللہ کے لیے اپنے اس جرم سے توبہ کر لو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس نے نصیحت کی اپنے بھائی کو بیچ میدان میں بٹھا کے، اس نے نصیحت نہیں کی، اس نے اپنے بھائی کو ذلیل کیا۔ چونکہ نصیحت کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ لوگوں کے بیچ میں بٹھا کے آپ کسی کے گناہوں کا تذکرہ کریں۔ بھری مجلس ہے، یار تو نماز میں نہیں آتا، یار تو فجر کی نماز میں نہیں دکھتا، یہ کوئی انداز نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔ درست انداز یہ ہے کہ بھائی کو تنہائی میں لے کے جاؤ، اکیلے میں لے کے جاؤ، خلوت تنہائی کے اندر اس کو بٹھاؤ، اور اس سے پہلے اس کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ دعا کے بعد اپنے بھائی کو بٹھاؤ اور کہو کہ اللہ کے بندے، تو مسلمان ہے، عبداللہ عبد الرحمن ہے، مجھے تجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو کہاں جہنم کے رستوں پہ جا رہا، اپنے اس عمل سے توبہ کر، تیرا یہ عمل رب کو برا لگتا ہے۔ یقین کیجئے جب اس انداز سے اصلاح کریں گے، اس بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، وہ نادم ہوگا، اور جب بھری مجلس میں بیٹھ کے اس کے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی نصیحت کی کوشش کریں گے، وہ کہے گا 2 گناہ تو تجھے پتہ چل گئے، باقی 2 اب اعلانیہ کروں گا۔ جب میں بے نقاب ہو گیا، جب بھری مجلس میں تو نے مجھے ننگا ہی کر دیا، اب بچا کیا ہے؟ تو کل تک جو گناہ وہ چھپ کر کیا کرتا تھا، پھر وہ اعلانیہ کرے گا، سر عام کرے گا۔ لہذا یہ کچھ باتیں ہو گئی۔ آخری بات، وقت انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی مسجد میں ہوتا ہے۔ آخری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات والے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کے جو کیے ہوئے اعمال ہیں، انہیں رب کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب ان 2 بندوں کے اعمال کی طرف دیکھتا ہی نہیں جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپس میں قطع تعلق ہی کی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت بند کی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رب ان کے اعمال کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ قبول تو تب ہوں گے نا جب رب دیکھے گا۔ بچہ آیا ٹیچر کے پاس اپنا پیپر لے کے کہ ٹیچر میرا پیپر چیک کر لیجئے۔
टीचर ने पेपर चेक करने के बजाय अपना मुंह ही मोड़ लिया, तो मुझे बताओ तो जरा, वो बच्चा फेल नहीं होगा तो क्या होगा? रब उन दो बंदों के अमाल की तरफ देखता ही नहीं जो मुसलमान आपस में लड़े हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत बंद है, एक दूसरे से कता ताल्लुक ही है। अब 30 दिन गर्मी के अंदर आप रोजा रखेंगे, रातों की तहज्जुदें पढ़ेंगे, आप इन्फाक करेंगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, ज़कात देंगे, सदका देंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, नेकी के काम करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, क्योंकि रमजान बड़ों बड़ों को तब्दील करने के लिए आता है। जो पूरे साल मस्जिद नहीं आता वो भी मस्जिद में आ जाता है। खुदा की कसम, यह है रमजान। पूरे साल का बेनमाजी भी रमजान में मस्जिद में आ जाता है। ओ यार, पूरे रमजान तो इबादत करेगा, इतिकाफ में बैठेगा, कुरान पढ़ेगा, रातों की तहज्जुदें पढ़ेगा, दिन के रोजे रखेगा, अगर रब ने तेरे अमाल की तरफ देखा ही नहीं, इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत रब को राजी करने के लिए, रब तेरे अमाल की तरफ देखने को तैयार नहीं, क्योंकि तूने दूसरे भाई से कता ताल्लुक ही की हुई है। चाचा भतीजे से नहीं मिलता, मामू भांजे से नहीं मिलता, दोस्त दोस्त से नहीं मिलता, दो भाइयों में आपस में कता रहमी है। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे नबी ने फरमा दिया, ला यदखुलुल जन्नतल काति, कता ताल्लुक ही करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। 1 महीना नहीं, अल्लाह की कसम, पूरे साल के रोजे रख लो, 5 की जगह 10 नमाजें पढ़ लो, मेरे नबी का फरमान आलीशान, ला यदखुलुल जन्नतल काति, कता ताल्लुकी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बात मेरी तो नहीं, बात इमामुल अंबिया की है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब रमजान में हम दाखिल होने वाले हैं 15-16 दिन के बाद। इस दिल के अंदर जिस जिसके लिए बुग़्ज़ भरा हुआ है, इस दिल के अंदर जिस जिसके लिए कीना मौजूद, जिस जिसके लिए अदावत और दुश्मनी मौजूद, अल्लाह के लिए उन सब को माफ कर दीजिए। अल्लाह के लिए उन सब को माफ कर दीजिए। किसी ने दुख दिया, किसी ने तकलीफ दी, किसी की तरफ से कोई तकलीफ आई, रब को कहिए, मेरे अल्लाह, मैं तेरी रजा की खातिर इस बंदे को माफ करता हूं, क्योंकि तुझे पसंद नहीं कि मुसलमानों के ताल्लुकात आपस में खराब हो। हमारे रिश्तेदारों में एक बात हो गई। जब बात हुई, पैसों का मामला था, आज से कोई मेरा ख्याल है 2010 की बात है ना, तो लगा लीजिए 13-14 साल पहले, तकरीबन कोई 18-20 लाख रुपए का झगड़ा था। 2010 में उसकी वैल्यू थी भाई 18-20 लाख की। मेरे मामू ने मुझे कहा कि बेटा एक बात याद रखना, इन पैसों की खातिर हम रिश्तेदारी को नहीं छोड़ेंगे, पैसा छोड़ देंगे। अल्लाह की कसम, हमने पैसा छोड़ दिया, इसमें मेरा कोई शुरू नहीं। मामू ने समझाया, अल्लाह ने दिल में डाल दी, पैसा छोड़ दिया लेकिन रिश्तेदारी को नहीं छोड़ा। मेरे मोहतरम भाइयों, पैसा बहुत मिल जाएगा अगर अल्लाह नाराज हो गया। ये सब कुछ किस लिए है? आज हम मस्जिदों में बैठे हुए जुम्मे की नमाज के लिए आए हैं, रमजान के महीने में इबादत, सब कुछ, ये सब कुछ इसलिए कि रब मिल जाए, क्योंकि मुझे आपको मालूम है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। यकीन कीजिए, 1-1 हज़ार गज की कोठियों में रहने वाला 6 फुट की कब्र में रहता है। जेब के अंदर 10-10 हज़ार रुपए रखने वाला, अकाउंट में 10 करोड़ रुपए रखने वाला, कफन में देखिएगा कोई जेब नहीं, सब कुछ यही रह जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मसला यह है कि वो सुलह करे, मैं क्यों करूं, मैं क्यों गिरूं भाई, मैं क्यों झुकूं? मेरी इज्जत, मेरी शान शौकत मुतासर हो जाएगी। अल्लाह की कसम है, तेरी इज्जत बढ़ जाएगी जब रब तुझसे राजी हो जाएगा। जो सुलह के लिए पहल करेगा, रब उससे राजी होगा। तेरी इज्जत बढ़ जाएगी, तेरा मकाम बढ़ जाएगा, तेरा मर्तबा बढ़ जाएगा जब रब तुझसे राजी हो जाएगा। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, अगर किसी ने दुख दिया, तकलीफ दी किसी की तरफ से, तो उसको अल्लाह को ये कह के माफ कर, मेरे अल्लाह, इस बंदे ने तकलीफ तो दी थी, या अल्लाह इस बंदे ने मेरा हक तो खाया था, रब्बा तुझे गवाह करके कहता हूं, सिर्फ तेरी जन्नत की खातिर, तेरी रजा की खातिर, मेरे अल्लाह, मैंने इसको माफ कर दिया, इस उम्मीद के ऊपर कि तू मुझे माफ करेगा। यारों, अगर अल्लाह ने माफ कर दिया, बेड़ा ही पार हो गया। अगर अल्लाह ने माफ कर दिया, बेड़ा ही पार हो गया। देखिए, आखिर में एक हदीस सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे नबी की मजलिस सजी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी है, सामने से सहाबी गुजरे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के दरमियान मजलिस में मौजूद और उस बंदे की तरफ यूं इशारा किया, कहा, देखो मेरे साहबा, जिसको जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना है, इसको देख ले। अब साहबा परेशान के, यार हम तो बीच मजलिस में मौजूद, हमें अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत नहीं दी, उसकी तरफ उंगली करके क्यों कहा, उसको क्यों डिक्लेयर किया?
ایک صحابی پہنچ گیا اس کے گھر، 3 دن رہا، کوئی ایسے اعمال کوئی خاص نہیں دیکھے۔ تیسرے دن اس بندے کے پاس پہنچا، کہا یار بات یہ ہے، نماز تو پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، اور روزے تو رکھتا ہے وہ تو میں بھی رکھتا ہوں، ذکر اذکار تو کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں، قرآن تو پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، انفاق تو کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتا وہ کون سا چھپا ہوا عمل ہے، وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تیری طرف اشارہ کیا کہ زمین پر جس کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لے۔ وہ بندہ کہنے لگا یار ایسا کوئی خاص عمل تو مجھے نہیں ملتا، جیسا کہ آپ نے کہا نماز آپ پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں بھائی، قرآن میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہو، روزہ آپ بھی رکھتے ہو میں، ہاں ایک عمل شاید ہم میں تم میں جدا ہو کہ رات جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہوں میں اپنے رب سے ایک ڈیل کرتا ہوں، اپنے رب سے ایک معاہدہ کرتا ہوں، اپنے رب سے ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے اللہ جس نے مجھے تکلیف دی، میرے اللہ جس نے میرا دل دکھا، اللہ سب کو معاف کیا، بدلے میں اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگا شاید یہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ یار وہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں کسی کو کہوں پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، یقین کرو میری گارنٹی پر شاید وہ بندہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو تیار ہو، لیکن میں کہوں اللہ کے بندے اس بندے سے بڑھ کر ہاتھ ملا کہ جس نے تجھے گالی دی تھی، جس نے تجھے اپنے گھر سے دھکے دے کے نکالا تھا، میں گارنٹی دیتا ہوں، اور گارنٹی میری نہیں، گارنٹی ہے ناطق وحی کی، پیغمبر ذیشان کی، کہ اس سے تو ہاتھ ملائے گا، صلہ رحمی کرے گا، رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، کہے گا نہیں یار یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تیری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی جنت ہے۔ اپنی انا کی دیوار کو گرا دے، شیطان کے بہکاوے میں مت آ، خود بڑھ کے ہاتھ ملا، یقین کرو دل میں سکون اتر جائے گا کہ میں نے اللہ تیری خاطر اپنی نفس کو کچلا ہے، میرے اللہ تیری خاطر اپنی ضد کو دھتکارا ہے، اللہ بس اس عمل کے بدلے مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم رب نے معاف کر دیا، بیڑا ہی پار ہو جائے گا، جنتیں بھی مل جائیں گی، رب کا دیدار بھی ہوگا، حوروں کا ساتھ بھی ہوگا، جنت کی نہریں بھی ہوں گی، لیکن تب جب رب راضی ہو۔ لہذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیجئے لوگوں کی نفرتوں کو دل سے نکال کے پھینک دیں۔ خاندان میں، دوستوں میں، مسجد میں، کنبہ قبیلہ، گھر بار میں، اڑوس پڑوس محلے کے اندر اگر کسی سے بات چیت بند ہے، خود سے بڑھ کے جائیے کہ یار رمضان آنے والے ہیں، میں اللہ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں، بھلے اس نے غلطی کی ہو، یار کسی ایک نے تو جھکنا ہوگا، جو جھکے گا اللہ کی قسم رب اسے اٹھائے گا، جو اللہ کے لیے جھکے گا، جو اللہ کے لیے جھکے۔ لوگ تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، کئی بھیکاری ان کو میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، بالکل ایسا نہ کرو، یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کس لیے؟ 10 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے، اور تو اللہ کے لیے جھک، اللہ کے لیے مفاد کوئی نہیں، الٹا اس نے تیرا مال کھایا تھا، کہ جا اللہ کے لیے معاف کیا، اور اللہ کو کہ اللہ میں نے اس لیے معاف کیا کہ تو مجھے معاف کر دے۔ یقین کیجئے کامیابی کا سودا ہے۔ رمضان سے پہلے استقبال رمضان یہ ہے، رمضان سے پہلے استقبال رمضان یہ ہے، اپنے آپ کو تیار کیجئے ابھی سے اس میدان میں، اس مہینے میں داخل ہونے کے لیے، جو مہینہ بہت بڑا ہے، جو مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم اس رمضان کو میری آپ کی مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اللہ کریم جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ کریم ان سب کے اعمال کو قبول فرما لے جو انہوں نے رمضان کی عبادات میں اپنے آپ کو تھکایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔